اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت ہی بے وقت و بے مایا ہے، جیسے اس کا کوئی بھی نہیں ہے، جیسے سارے لوگ بس اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنی اپنی ذات میں گم ہیں، اور ایسے میں اسے لگتا ہے میں تو بہت اکیلا ہوں، شاید مجھ سے تو ویسے کسی کو محبت ہی نہیں ہے، میری تو شاید کسی کے نزدیک اتنی اہمیت ہی نہیں ہے۔ انسان ہے نا، ہر طرح کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ خاتون اپنی کیفیات کا ذکر کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ خود کو کیسے اس کیفیت سے باہر نکالتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ امیجیٹلی میرا دھیان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کسی کے پاس میرے لیے اگر فرصت نہیں بھی ہے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے سے جوڑنا چاہتا ہو۔ اور کہتی ہیں پھر مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ بہت محبت سے، بڑی پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اور کہتی ہیں پھر میں چپکے چپکے سے یہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے نا۔ تو کہتی ہیں بس پھر ہوتا یہ ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہوں، ان سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں خود کو گم کر لیتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے دلاسا مل گیا، مجھے تسلی مل گئی، اور جیسے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو گھبراتی کیوں ہو، میں ہوں نا۔ تو نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ آپ سے یہ بات شیئر کی جائے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کبھی کوئی ایسی ہی کیفیت سے گزرتا ہو اور آپ کو بھی یوں ہی تسلی ملتی ہو، دلاسا ملتا ہو، ضرور شیئر کیجیے گا۔ جیسے ایک اور خاتون مجھے بتا رہی تھی، کہتی جب ایسی کوئی کیفیت مجھ پہ طاری ہوتی ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب عید کا دن تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ بڑا اداس بیٹھا ہوا ہے اور پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں ایسے بیٹھے ہو، کیوں اداس ہو، کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد تو وفات پا چکے ہیں، میرے والد ہوتے تو میرے لیے وہ نئے کپڑے لیتے، میرے لیے تو آج عید کا دن نہیں ہے، مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اس کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، اور فرماتی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا بابا جان ہوں، عائشہ تمہاری والدہ ہیں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے میں ایک دم سے جب اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اکیلی نہیں ہوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں، وہ مجھ پہ توجہ فرمائے ہوئے ہیں، اور جسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ مل جائے، جو اتنے مہربان ہوں، جو اتنی نوازشات کرتے ہوں، وہ کسی کو اکیلا تنہا نہیں رہنے دیتے۔ بس ہم اس کو فیل کر کے تو دیکھیں، یقین کیجئے کبھی آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا لمحہ جہاں آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم اکیلے ہیں،
फ़ौरन तसव्वुर कीजिए आंखें बंद करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं और वो बहुत रहमत भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं। और तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह जो रहमान और रहीम है, जो अपने बंदों से एक माँ की निस्बत कई गुना ज़्यादा प्यार करता है, वो बहुत मोहब्बत से आपकी तरफ देख रहा है। यकीन कीजिए वो बहुत प्यार करता है आपसे, हम सब से। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से रिवायात में आता है कि अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, मैं अपने गुनाहगार बंदों से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर उन्हें मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाए तो उस मोहब्बत को महसूस करके उनके दिल खुशी से फट जाए। तो ए दाऊद सोचो, जो नाफरमान है मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तो जो मेरे फर्मा बरदार बंदे हैं मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस हम महसूस किया करें। और अहले मार्फत बताते हैं कि आप दिन में ये प्रैक्टिस किया करें कि जब भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी मसरूफ़ हैं, आप तसव्वुर किया करें कि अल्लाह बहुत प्यार से हमें देख रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहमत भरी मुस्कुराहट के साथ हमें देख रहे हैं। एक गुर्बत का, एक हुजूरी का एहसास रहेगा। हर चीज़ के रौफ़ अल्लाह होना शुरू हो जाएगी। कोई अकेलापन, कोई तन्हाई महसूस नहीं होगी। जहाँ कहीं भी होंगे आप कहेंगे अल्लाह है ना मेरे साथ, आका है ना मेरे साथ। जैसे उस खातून ने कहा था, एक बार पहले आपको बताया था ना, वो कहती हैं कि मुझे यूँ फ़ील होता है कि जैसे मेरा एक हाथ रब्बुल आलमीन ने पकड़ा हुआ है, अल्लाह ने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ है और मेरा दूसरा हाथ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा हुआ है। कहती हैं जब कभी भी कोई ऐसा ख़याल डिस्टर्ब करने वाला मेरे ज़हन में आता है तो मैं सोचती हूँ घबराती क्यों हो? और कहती हैं फ़ौरन फिर मुझे एहसास होता है कि मेरा हाथ अल्लाह ने पकड़ा हुआ है और एक हाथ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा हुआ है। तो जनाब अल्लाह और अल्लाह के हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ साथ ही हैं। बस हमें इसको फ़ील करना है और फ़ील करते रहना है। अपने बच्चों को सिखाना है कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, हर पल का हम हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवरती चली जाएगी, ज़ाहिर व बातिन की दुनिया रोशन और खूबसूरत होती जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।